اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے۔ کافر وہی نہیں ہے جو مندر میں جا کے گھنٹہ مارے، بت کے سامنے سجدہ کرے، وہی کافر نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے جو نبی کی تعظیم نہ کرے، جو حضور کی تعظیم نہ کرے اور انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ نماز نہ پڑھے، نماز کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ روزہ کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہے، لمبا جبہ ہے، لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ بولیے، گھنٹہ مارنے والا ہی نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے جو اللہ کے نبی کی عزت نہیں کرتا۔ نماز پڑھ رہا لیکن نبی کی تعظیم نہیں کر رہا، تو شیطان کی طرح ہو گیا وہ۔ شیطان بھی نماز میں کوئی کمی نہیں کیا، کروڑوں سال نمازیں پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جب نبی کی تعظیم کرنے کا وقت آیا تو انکار کر دیا۔ ابا واستکبرا، قرآن کریم میں اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا، قرآن کہتا ہے ابا، انکار کیا۔ کس سے انکار کیا؟ نبی کی تعظیم سے انکار کیا۔ کس نے؟ ابلیس نے۔ ابا واستکبرا، اور تکبر کیا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، میں کیوں جھکوں آدم کے سامنے، یہ تکبر اس کے اندر آ گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب تک نبی کی تعظیم سے انکار نہیں کیا تھا مسلمان تھا۔ کون؟ ابلیس۔ نہ صرف مسلمان بلکہ جنت میں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں، اتنی تعظیم تھی اس کی۔ لیکن جب نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہو گیا، تو کافروں میں سے ہو گیا، نکل مردود یہاں سے۔ دیکھ لیا آپ نے، نماز میں کمی نہیں کی اس نے، سجدوں میں کمی نہیں کی۔ آج بھی نماز پڑھنے تیار ہے شیطان، اگر تیار نہیں ہے تو کس کام کے لیے؟ نبی کی تعظیم کے لیے تیار نہیں۔ تو اب جو لوگ آج کے دور میں گزشتہ چند سالوں سے یہ ترتیب پہ عمل کر رہے ہیں، نماز سے انکار نہیں ہے، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، بڑی فکر رہتی ہے نماز کی، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، بڑی فکر رکھتی ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز ادا کرے، لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، پنج وقتہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا کھڑے ہو جاؤ نبی کے سلام کے لیے تو مردود انکار کرتا ہے کہ میں سلام نہیں پڑھوں گا۔ یہی ہے شیطانی فطرت، بولو، یہی شیطان کا عمل رہا نا۔ وہاں جھکنے کے لیے کہا گیا تھا، یہاں کھڑے ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو شیطان نے جھکنے سے انکار کیا، یہ نبی کے سلام سے انکار کیا کھڑے ہو کر، اس لیے وہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی نبی کی تعظیم سے انکار کر کے کافر ہو گیا۔ گزشتہ جمعہ میں ایک نوجوان، میں تو دیکھا نہیں، بعد میں پتا چلا مجھے، ادھر سلام ہو رہا ہے، ہمارے حافظ اکرم صاحب سلام پڑھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، اور وہ قرآن شریف پڑھتے بیٹھا ہے، تو کچھ نوجوان بچے نے اس سے کہا کہ بھائی سلام ہو رہا ہے، کھڑے ہو جائیے، بعد میں پڑھ لیجئے قرآن شریف۔ تو کہا نہیں، میں پہلے قرآن پڑھوں گا۔ کہا یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی ہے، وہ باہر بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں غیر سنی کو آنا منع ہے، یعنی وہابی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، اہل حدیث، قادیانی، رافضی، ان کو آنا مسجد میں منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو بولے میں ہاں پڑھ لوں گا بعد میں۔ وہ اٹھا نہیں مگر انکار کیا، سلام سے انکار کیا۔ یہ ہے طریقہ ان کا۔ اب بتانے کو کیا بتا رہا ہے وہ؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب لوگوں سے پوچھیں گا، اگر بحث کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی قرآن پڑھنا افضل ہے کہ سلام پڑھنا افضل ہے؟ میں کہوں گا کہ اس وقت سلام پڑھنا افضل ہے، بعد میں قرآن پڑھنا افضل ہے۔ جو وقت میں جو کام کرنا ہے وہ افضل ہے۔ جیسے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، تو قربانی کے 3 دنوں میں قربانی دینا افضل ہے۔ اب آج آپ قربانی دینا چاہیں گے، بقرعید کی قربانی آج کے دن دینا چاہیں گے تو افضل نہیں ہے، فضیلت وہ 3 دنوں میں حاصل ہے۔ تو
تو جس وقت میں جو کام کرنا افضل ہے وہ کام اسی وقت میں کرنا چاہیے. سلام پڑھنے کا وقت ہے تو سلام ہی پڑھو, قرآن پڑھنے کا وقت ہے تو قرآن پڑھو. اب منع نہیں کرتے قرآن پڑھنے سے, لیکن دلوں کا شور ظاہر ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے سلام نہیں پڑھیں گے. ارے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے بندے, تو جو قرآن پڑھ رہا ہے نا اسی قرآن میں سلام پڑھنے کا بھی حکم لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا یہ 22ویں پارے کی آیت نہیں ہے؟ کیا تم انکار کرو گے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. کب تک بھیجیں گے؟ کوئی لمٹ نہیں بتائی, ہمیشہ بھیجتے رہیں گے. اللہ ہمیشہ باقی ہے, درود بھی ہمیشہ باقی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر موقوف ہو جائے گا لیکن نبی کا ذکر موقوف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا ذکر کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا تو نبی کا ذکر بھی ہمیشہ ہونے والا ہے. تو بہرحال نبی کی شان میں, نبی کی عزت میں ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ, یا شفیع الورا سلام علیک, یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جو بھی سلام کا طریقہ ہے ہم اسی طریقے کے مطابق سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو دنیا میں نبی کو سلام کرتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کو نبی کو سلام کرنے کا موقع ملے گا, حشر کے میدان میں بھی سلام کرنے کا موقع ملے گا. اور جو دنیا میں نبی کو سلام کرنے سے انکار کرتے ہیں نہ قبر میں سلام کرنے کا موقع ملے گا نہ حشر کے میدان میں. ہاں قرآن اٹھائیے 27واں پارہ سورہ واقعہ, اس کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو. یہ آیت ہے قرآن کی, سیدھے ہاتھ والے. کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حشر کے میدان میں 2 قسم کی صفیں ہوں گی, ایک سیدھے ہاتھ والوں کی, ایک بائیں ہاتھ والوں. سیدھے ہاتھ والے جو ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اور بائیں ہاتھ والے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, یہ لیفٹ ہینڈ میں. تو سیدھے ہاتھ والے جنتی لوگ ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ ہوں گے. یہ سب فیصلہ قرآن میں ہو چکا ہے. اصحاب شمال کہتے ہیں, ان کو اصحاب یمین کہتے ہیں. جب نبی پاک جب صفیں بن جائیں گی سیدھے ہاتھ والوں کی بائیں ہاتھ والوں کی تو حضور کی آمد ہوں گی حشر کے میدان میں, سرکار کی تشریف آوری ہوگی. تو سیدھے ہاتھ والے جتنے لوگ ہوں گے وہ نبی پاک کو محشر کے میدان میں آتا ہوا دیکھ کر کہیں گے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے اے پیارے مصطفیٰ آپ کو سلام ہو. بائیں ہاتھ والے نبی کو آتا ہوا دیکھیں گے لیکن سلام نہیں کر سکیں گے, سلام نہیں کریں گے بائیں ہاتھ والے. یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں نبی کو سلام نہیں کیا کرتے تھے, حشر کے میدان میں بھی ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا, وہ سلام نہیں کر سکیں گے حضور کو دیکھنے کے باوجود بھی. ہاں جو دنیا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے زندگی بھر, وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حشر کے میدان میں بھی سیدھے ہاتھ والوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے اور وہ نبی کو دیکھ کر سلام پیش کریں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لہذا آپ سوچ لو کہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل رہنا ہے یا بائیں ہاتھ والوں میں, ہے نا. اکڑ پھکڑ سب اکڑ جائے گی سب. اللہ تعالیٰ کا عذاب جب دیکھیں گے تو اکڑ پھکڑ سب نکل جائے گی. یہاں تن لو, یہاں اکڑ کر لو, یہاں غرور کی باتیں کر لو, لیکن وہاں نہیں چلے گی. وہاں تو سب جھک جائیں گے, موم کی طرح نرم ہو جائیں گے, پگھل جائیں گے, ہے نا, عذاب جہنم دیکھ کر. ہاں یہاں تو سینہ چوڑا کر کے بولتا میں نہیں پڑھتا سلام, جاؤ کیا کر لیتے کر لو. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے,
ہم تو حکم بتاتے ہیں، حکم سناتے ہیں، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہاری ہماری ذمہ داری ہے۔